زندگی کو اہل علم نے اس انداز سے گزارا کہ ان کا دن، ان کی رات، اس میں سے کوئی وقت ضائع نہ ہو. اور یہ صرف اہل علم نہیں، اہل عمل بھی ایسا ہی کرتے رہے. جیسے میں نے سلف صالحین میں سے ایک بزرگ کا اشارہ دیا ہے کہ اگر انہیں کہا جائے کل تمہاری موت آنے والی ہے تو ان کے عمل میں ذرہ بر اضافہ نہیں ہوگا. وہ ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھتے تھے. اللہ رب العزت نے وقت کی قسم اسی لیے کھائی کہ وقت بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور وقت وہ چیز ہے کہ جو مٹھی سے ریت کے دانوں کی طرح پھسلتا چلا جا رہا ہے. ہر روز زندگی کا ایک حصہ کم ہوتا جا رہا ہے. جس طرح مٹھی میں ایک مرتبہ ریت کافی ساری آ جاتی ہے، دیکھتے دیکھتے وہ ساری کی ساری ہی نکل جاتی. اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے عصر کی. ایک تو وقت عصر، اور وقت عصر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت بتائی ہے. قرآن کریم نے نماز عصر کی بڑی اہمیت بتائی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اور دوسری جگہ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. نمازوں پر پابندی کے ساتھ محافظت کرو، اوقات پر ادا کرو، باجماعت ادا کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر درمیانی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرو. اور یہ صلاۃ الوسطی کون سی نماز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ الوسطی سے مراد نماز عصر ہی ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے صلاۃ الوسطی کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، وہ بھی نماز عصر ہے. اللہ نے قرآن کریم میں قسم کھائی تو وہ بھی نماز عصر ہے. اور عصر کا معنی کیا ہے؟ ان قرآن کریم کی نصوص سے قطع نظر اگر یہ دیکھا جائے تو عصر کا لغوی معنی ہوتا ہے نچوڑنا. نچوڑنا، جوس نکالنا. جوس تو یہاں آپ سارے لوگ سمجھتے ہیں نا عربی میں کیا کہتے ہیں، اس کو معروف لفظ ہے عصیر. جوس کی باٹل پہ لکھا ہوتا ہے عصیر برتگال، یعنی اورنج جوس. عصیر منگا، مینگو جوس. عصیر کا معنی جوس. اور عصر کا معنی ہے کہ رات اور دن کو صرف ایسے چلتے چلتے عملوں میں نہ گزارو، بلکہ رات اور دن کے 24 گھنٹوں کا عصیر نکالو، جوس نکالو. جتنا کچھ ان میں کر سکتے ہو وہ کر کے دکھاؤ. اللہ رب العزت نے انسان کو وقت دیا، اور قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ فائدہ اٹھانے والے 4 لوگ ہوں گے، باقی سارے کے سارے نقصان اٹھانے والے ہوں گے. 4 لوگوں کے سوا سب نقصان اٹھانے والے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں مختلف طریقوں سے سمجھایا کہ سمجھ جاؤ صحت ہے تو بیماری سے پہلے پہلے. حدیث میں آتا ہے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. صحت کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے. دولت مندی، مالداری یا تونگری کو غنیمت سمجھو فقر آ جانے سے پہلے. کوئی نہیں جانتا کہ کب فقر آ جائے. پیسہ ہے تو اللہ کی راہ میں کہیں نہ کہیں خرچ کر لو. صحت ہے، صحت سے فائدہ اٹھا لو. ابھی آپ کسی بیمار کو دیکھیں تو صحت کی قیمت کا پتہ چل جاتا ہے کہ صحت کی قیمت کیا ہے. ہمیں تو ظاہر ہے کہ چلتے پھرتے محسوس ہی نہیں ہوتا. ہسپتال کا چکر لگا کے دیکھیں کس طرح کے مریض پڑے ہیں. کسی کو کھانا تک نہیں کھانے کی توفیق، پانی نہیں پی سکتا، گلے میں نالی لگی ہوئی ہے، نالی کے ذریعے خوراک اندر جا رہی ہے. اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. اغتنم خمسا قبل خمس الصحہ قبل المرض، صحتک قبل مرضک. اپنی بیماری سے پہلے صحت سے فائدہ اٹھا لو. صحت کو غنیمت سمجھو. مال آج ہے کل ہوگا یا نہیں ہوگا. دیتا ہوں، کرتا ہوں، کروں گا. ہم لوگ اکثر اسی میں مارے جاتے ہیں. یہ سوچ رہتے ہیں ہاں کریں گے، یہ ایک نیک کام سامنے آیا ہے، پیسہ اس پہ لگتا ہے، ہاں کریں گے. یہ آیا ہے کریں گے، کریں گے، کریں گے، کریں گے. سدھار جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، کرنے کا موقع ہاتھ میں نہیں آتا. اس تصویف کو، جسے عربوں نے تصویف کہا، سوف اعمل، ان قریب میں کروں گا، ان قریب میں کروں گا، اس کو چھوڑ دیں. ان قریب نہیں،
ہمارے معروف ہے نا، آج کا کام کل پہ مت ڈالو، جیب میں 4 پیسے ہیں اللہ کی راہ میں دے دو، کل کس نے دیکھی ہے کہ کل تک ہم رہیں گے یا نہیں، کل ہمیں کوئی ایسی جگہ ملے گی یا نہیں۔ اللہ رب العزت نے بندے سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال کرنے ہیں محشر کے میدان میں۔ معجم طبرانی کبیر اور مسند بزار کی حدیث، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 4، بندے کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہلنے نہیں پائیں گے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا۔ ان 4 چیزوں میں سے پہلی کون سی ہے؟ حتی یسأل عن عمرہ، بندے سے اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہیں 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال عمر دی تھی، اس میں تم نے کیا کیا؟ اور پھر خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سوال یہ کیا جائے گا کہ تمہیں جوانی دی تھی، عن شبابہ فیما ابلاہ، تمہیں جوانی دی تھی، وہ جوانی کہاں گوائی؟ عمر میں سے 15 سال نابالغ ہے اور آخری 15-20 سال 30 سال بڑھاپے میں گزر گئے۔ ایک عذر موجود ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا تھا، میں کچھ زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ بچپن میں سوال جواب کرنا ضروری ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے بچپن تک کسی کو پکڑنے کے لیے پابند نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جائے وہ مرفوع القلم ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ ان 2 کے درمیان ایک حصہ ہے جو کہ 15 سے لے کر 50 تک کر لیں۔ 50 کا آدمی جوان شمار ہوتا ہے یا نہیں؟ بلکہ ہمارے یہاں تو جوان ہی رہتا ہے آدمی، بوڑھا ہوتا ہی نہیں، بوڑھا ہونا مانتے ہی نہیں لوگ۔ کسی کو بوڑھا کہا جائے ناراض ہو جاتے ہیں کہ مجھے بوڑھا کیوں کہا ہے۔ 15 سال کے بعد آدمی جوان ہی جوان ہے، لیکن 50-55 پہ جا کے جوانی کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے بھی تھوڑا پہلے کر لیں۔ سب سے بھرپور جوانی جو قرآن و سنت کی اور تاریخ کی نصوص سے پتہ چلتا ہے وہ ہے 25 اور 40 کے درمیان، کیونکہ یہ بھرپور جوانی تھوڑی ہوش کی جوانی ہے۔ 40 سال تک آدمی کی عقل مکمل ہو جاتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ میڈیکل والوں کو معلوم ہوگا کہ 40 سال تک جو عقل دار ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے، عقل مکمل ہو گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں، اور اکثر نبیوں کو اللہ نے نبی 40 سال کی عمر میں بنایا، اکثر کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی پہلے دن، جس دن ماں جنم دے کے اپنی قوم میں لائی، لوگوں نے سین جیم کیے، الزامات لگائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دن ہی کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ لیکن یہ بچپن میں ہی نبی بنا دیے جانے کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر ہو جانے تک خود معلوم نہیں تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں یا نہیں۔ اللہ رب العزت نے 40 سال کے اس عرصے کو، 40 سال کی عمر کو بہت خاص مقام دیا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کو نبوت دی گئی اس سال میں، کیونکہ اس سال میں آدمی عقلی اعتبار سے، جسمی اعتبار، جسمانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں عمر النضوج، یعنی پختگی کی عمر۔ 40 سال کا آدمی پختہ ہو جاتا ہے، اس میں وہ نوجوانوں والا غلط سلط حرکتیں نہیں رہتی کہ موقع بے موقع جوانی کے عالم میں کیا کرتا ہے۔ 40 سال میں آدمی سنجیدہ ہو جاتا ہے، اس میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ اس عمر کے لوگوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں بطور خاص پوچھا جائے گا عن شبابہ، جوانی میں کیا کرتے رہے ہو۔ جوانی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی بڑا خاص ذکر فرمایا ہے۔ فتیۃ آمنوا بربہم، سورہ کہف پڑھ کے دیکھیں۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف جو غار والے لوگ ہیں،
اس سورت کا نام ہی ان لوگوں کی وجہ سے ہے۔ چند لوگ جو غار میں چھپ گئے اپنا ایمان لے کر باہر، ایمان پہ حملے، ایمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے پریشانیاں، وہ غار میں چھپ گئے تو اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کن الفاظ میں کیا؟ فتیۃ آمنوا بربہم، کچھ نوجوان تھے، شباب تھے، وہ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے۔ اللہ نے اس جوانی کی عمر کو خاص طور پر اہمیت دیتے ہوئے ان لوگوں کے لیے جوانی کا لفظ استعمال کیا۔ اور بچپن ظاہر ہے کہ غیر مسئول، غیر ذمہ داری کا وقت ہے، بڑھاپا مجبوریوں کا، لاچاریوں کا وقت آ جاتا ہے۔ جوانی ہی وہ ہے جس کو دیوانی کہا جاتا ہے، جس میں آدمی غلط سر حرکتیں کر گزرتا ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن بطور خاص نوجوانوں کو یا بڑی عمر والوں کو پوچھے گا کہ جوانی کے عالم نے تم نے کیا کیا؟ دو چیزیں، ایک عمر، یہ عام سوال، اس میں سے جوانی خاص سوال، جبکہ جوانی کا زمانہ بھی تو عمر کا حصہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظ استعمال فرمائے، عام عمر کا سوال بھی ہوگا، خاص جوانی کا سوال بھی ہوگا، اور ساتھ ہی یہ سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا، من این اکتسبتہ وفیما انفقتہ، مال کمایا کہاں سے اور مال لگایا کہاں پہ۔ یہ دونوں سوال ایک مال کے بارے میں ہوں گے، اور علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہیں علم دیا تھا، تم نے اس کا کیا کیا۔ عالم کو اللہ رب العزت کھڑا کر کے پوچھے گا کہ تمہیں علم دیا تھا، اسے کس کام میں لگایا؟ صرف اس لیے کہ روٹی کا دھندا چلتا رہے، لوگوں کو بہکاتے رہے، لوگوں کو بدعات پر لگاتے رہے تاکہ تمہارا پیٹ کا ایندھن چلتا رہے؟ اللہ رب العزت عالم سے سوال کرے گا۔ علم دیا تھا، کیا اس پر عمل بھی کیا یا نہیں؟ اب ظاہر ہے کہ عالم کو اللہ نے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اگر وہ خود علم نہیں کرتا، دوسروں کو کہتا ہے تو ہمارے معروف ضرب المثل ہے، اس میں کہتے ہیں اوروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت، کہتے ہیں کہ اوروں کو نصیحتیں کرتا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور خود نہیں کرتا۔ ایسے لوگ قیامت کے دن پچھتائیں گے کہ اللہ نے علم دیا، لوگوں کو واعظ کرتے رہے، خود عمل نہیں کیا۔ اور یہ معروف چیز ہے کہ اگر ٹریفک پولیس کا کوئی سپاہی کوئی غلط کام کرے، ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کرے، تو سب سے زیادہ اس کو پکڑا جاتا ہے کہ تم تو ٹریفک کے آدمی ہو، تم خود ہی اس کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ عالم کو پکڑا جائے گا کہ تم عالم تھے، تم نے یہ کیا کیا کہ سمجھدار ہونے کے باوجود تم نے زندگی کیسے گزاری۔ چھوٹی سی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی باتیں بتا دی، وقت کی قیمت بتا دی، دنیا خسارے میں جانے والی ہے، لوگوں خسارے میں جانے والے ہو، بچ جاؤ، اور بچنے کے 4 طریقے بتا دیے۔ اور وہ 4 طریقے کون سے ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلی چیز یہ کہ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر، اور ایمان وہ ہونا چاہیے جو کہ صحیح اور مخلصانہ ایمان ہے۔ اگر ایمان زبان سے لائے دل سے نہ لائے تو یہ مومن نہیں بلکہ کون ہوگا؟ منافق۔ زبان سے ایمان لائے دل سے ایمان نہیں لائے تو یہ منافق ہے۔ اور منافق کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کا جہنم میں سب سے گہرے گڑھے میں ٹھکانہ ہوگا۔